الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ان کے بعد مسلسل بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں اور مدد کی ان کی روح قدس کے ساتھ۔ کیا ایسے نہیں کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا کسی ایسی چیز کے ساتھ جو تمہارے نفسوں کو پسند نہ آئی تو تم برائی اور بڑائی مارنے لگے؟ ایک فریق کو تو تم نے جھٹلا دیا اور ایک فریق کو قتل ہی کرنے لگ گئے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 87 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ یہاں بھی ذکر اسی طرح یہود و نصارہ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کی اور مزید جو برائیاں تھیں اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور ارشاد ہوا وَلَقَدْ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کا لام استعمال فرمایا، اور لفظ قد جو ماضی پر استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بڑی پختہ ہے، اور یہ بات فیصلہ کن اور اصدق الصادقین کی بات ہے کہ آتینا موسیٰ الکتاب، کہ ہم نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات شریف عطا فرمائی۔ روایات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور شریف پر یہ کتاب لینے گئے تو اس کی جو الواح تھی وہ اتنی وزنی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام بھی نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد یہ اللہ کا نظام تھا، اللہ نے اپنے کلام کی ایک طاقت اور قوت جو ہے اور اس کا مقام دکھانا تھا اپنے رسول کو بھی اور قیامت تک آنے والے باقی سارے یہودیوں کو بھی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایک تختی کو اٹھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک تختی بھی نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ سارے فرشتوں مل کر تورات کی ایک تختی کو اٹھاؤ۔ سارے ملائکہ بھی تورات کی تختی کو نہ اٹھا سکے۔ اللہ کا کلام، اس کا اتنا مقام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس پوری تختی کی بجائے چند کلمات کو اٹھا لیجیے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام وہ چند کلمات بھی نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا تم اٹھاؤ۔ فرشتے بھی مل کر اس تختی کے چند کلمات جو تورات پاک کے تھے اس کو بھی نہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ کس قدر قوت، طاقت اور پاور والا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم تورات کی تمام الواح اٹھا لو۔ تو جب اللہ نے حکم دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائی تو ساری آپ نے اٹھا لی۔ اب پہلا جو معاملہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھایا، اپنی طاقت کو دکھایا، اس کا کلام کس قدر طاقت والا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر بھی اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس قدر بوجھ، بھاری اور ثقل ہے، اتنا ثقیل ہے یہ کلام، اتنا طاقت والا کلام ہے کہ پہاڑ بھی اس کلام کو نہیں برداشت کر سکتے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہمارے محبوب کے سینہ اطہر نے اسے برداشت فرما لیا۔
اب آپ اس سے دیکھیے کیا طاقت اور قوت ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ اللہ فرما رہا ہے. پہاڑوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ قرآن کو برداشت کر سکے، لیکن سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صدر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا ہے. اب یہاں فرمایا کہ ہم نے وہ الواح دی، ہم نے وہ تورات دی موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے تمہارے لیے اے یہودیوں تمہارے لیے دی کہ تم اس پر عمل کرو گے اور ایک اچھے مومن بنو گے، لیکن تم نے اس کا بھی کچھ خیال نہ کیا. اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم مسلسل پے در پے اس کے بعد اور بھی رسول بھیجتے رہے. بنی اسرائیل میں ہم نے کئی اور رسول بھیجے، اور سب سے زیادہ جتنے انبیاء کرام آئے سارے کے سارے فرمایا ہم نے اے یہودیوں تمہیں میں بھیجے، بنی اسرائیل میں بھیجے. اولاد یعقوب علیہ السلام میں 1000 کی فہرست ہے جو انبیاء کرام کی، لاکھوں کی فہرست ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں بھیجے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ من بعدہ بالرسل میں مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہودیوں تم نے تو اس قدر ظلم کیا کہ تم نے انبیاء کرام کو ہی شہید کر دی. کتنے انبیاء کرام ہیں جنہیں تم نے نعوذ باللہ اس پاداش میں کہ انہوں نے توحید کی بات کی تم نے انہیں جان سے ہی رخصت کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ تو چند جو مشہور انبیاء کرام جن کا ذکر ہمیں بڑا واضح ملتا ہے ان کا ذکر میں نے کیا جنہیں انہوں نے شہید کیا. اس کے علاوہ کتنے اور ایسے انبیاء کرام ہیں جنہیں انہوں نے شہید کیا، اور قرآن نے اس کو بیان کیا کہ تو انبیاء کرام کو ناحق شہید کیا کرتے تھے. یہ اتنے ظالم ہیں یہودی، انہوں نے انبیاء کرام کو نہیں چھوڑا. عام لوگ تو عام لوگ رہے، انہوں نے رسولوں کو نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف نہیں کیا. کتنے بہانے بنائے، کبھی آئے نہیں ہمارے پاس جی وہ ہم نے مسجد بنائی ہے، کبھی جی وہ فلاں دیوار کے پاس بٹھایا جی آپ سے بات کرنی اور اوپر سے پتھر لٹکا دی. وہ تو اللہ نے خود بتا دیا اپنے محبوب کو پر محبوب یہاں مت جائیو، انہوں نے یہ سازش بنا رکھی ہے، انہوں نے اب یہ کام کرنا ہے. اور انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر بھی دیا. تفسیر نعیمی میں اس پہ پوری اور باقی تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کو زہر دیا انہوں نے، یہودیوں نے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے شفا عطا فرما دی. لیکن ایک مفسر نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب وہ دن آتا آپ کی حیات طیبہ میں تو آپ کو اس زہر کی وجہ سے گلے کے اندر خراش محسوس ہوتی، اور وہ ریمائنڈ کروایا جاتا اللہ کی طرف سے آپ کو کہ اس دن ان یہودیوں نے، ظالموں نے مجھے زہر دیا تھا. گویا انہوں نے آخری نبی، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زہر دینے سے باز نہیں آیا. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کس قدر ظالم قوم تھی. انبیاء کو شہید کیا، کئی انبیاء کرام کو شہید کیا، اور آخری نبی اور رسول کو بھی نہیں معاف کیا. اس کے بعد فرمایا گیا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھی بھیجا علیہ السلام بنی اسرائیل. البینات، کئی نشانیوں کے ساتھ جمع استعمال ہوا ہے، بینہ نہیں ہے، البینات. ہم نے کئی نشانیاں دے کر بھیجا جناب سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی جبریل امین کے ساتھ مدد بھی فرمائی کئی مقامات پر. انہوں نے انہیں بھی معاف نہیں کیا. اپنے طور پر تو
عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور باقی جو دشمن لوگ تھے ان کے ساتھ مل جل کر کیا کیا، ان کو بھی سولی پہ چڑھوا دیا۔ ان کے طور پر تو یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ سولی پر چڑھا دیے گئے، وہ آج بھی اسی عقیدے پہ قائم ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے جو ہمیں اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے معاف تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں کیا۔ قرآن فرماتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ہم نے ان کی شکل ایک اور بنا دی، تشبیہ بنا دی اس طرح کی، انہوں نے اس کو پکڑا اور سولی چڑھا دیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے، بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ یہ اتنے سخت لوگ ہیں، یہ اتنے ظالم ہیں، یہ بچوں کو نہیں معاف کر رہے، یہ عورتوں کو نہیں معاف کر رہے، یہ بوڑھوں کو نہیں معاف کر رہے، یہ اسپتالوں کو دھماکوں سے اڑا رہے ہیں، وہاں سسٹم کاٹ رہے ہیں اور وہاں عورتیں بچے بچیاں تڑپ رہے ہیں۔ انسان جب یہ دیکھتا ہے، اب تو یہ خیر دنیا بہت ڈیولپ ہوگی، اب تو ساری ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں، وہاں کی لائیو ویڈیوز لوگ دکھا رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ ایک انسان کیا ایسا کر سکتا ہے؟ تو یہ اصل میں ان کی پرانی اور دیرینہ روایت رہی ہے، اور یہ شروع دن سے اس قدر ظلم اور بربریت کے اور ظالمانہ رویوں کے یہ ایسے دل دادا رہے ہیں کہ انہیں تو نبیوں کو بھی شہید کرتے ہوئے رحم نہیں آیا۔ اللہ اکبر، بندہ یہ تصور بھی کرے تو ہل جاتا ہے کہ کسی نبی کو شہید کرنا، اللہ اکبر اللہ۔ یہ اس قدر، اب ہٹلر کی جو بات ہے نا وہ ذہن کو اپیل کرتی کہ وہ ٹھیک اس نے کیا تھا ان کے ساتھ۔ آگے فرمایا گیا، اچھا اس کے تحت بھی لکھا مفسرین نے کہ نشانیاں کیا تھیں، چند ایک نشانیاں میں عرض کر دیتا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو روح کے ذریعے پیدا فرمایا، پھونک کے ذریعے پیدا فرمایا، کس کے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام کے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پھونک ماری اور ایک کنواری بیٹی لڑکی سیدہ طاہرہ مریم علیہ السلام ان کے ہاں حمل ٹھہر گیا، اور چند ہی لمحوں میں اس کے بعد ولادت ہو گئی ایک نبی کی اور رسول کی۔ تو اس کے بعد پھر گواہی بھی ظاہر ہے ان پر، انہوں نے کیا کیا الزام تراشے، وہ ایک پوری بحث ہے قرآن پاک کے اندر، اور انہیں کس قدر ستایا گیا۔ لیکن انہیں کیا حکم تھا کہ آپ نے یہ کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا، اور چپ رہیں، خاموش رہیں، اور اشارہ کس کی طرف کر دیا؟ اس پیدا ہونے والے بچے کی طرف جو پیدائشی اللہ کا نبی اور رسول تھا۔ اور پھر وہ بولے، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے، تم اب ہمیں فراڈ لگا رہی ہو، بدکاری کے بعد نعوذ باللہ بنت عمران ہو کر۔ اس پر آپ پھر بولے اور آپ نے ببانگ دوہل دنیا کو بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے اپنا نبی اور رسول بنایا ہے اور مجھے کتاب دی ہے۔ اور پھر آپ کی پھونک میں یہ اثر تھا، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک مبارک میں یہ اثر تھا کہ آپ مردہ کو پھونک مارتے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ بیمار کے جسم پر جو لا علاج، جس کا علاج ہی ختم ہو گیا تھا، آپ اس پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً صحت مند کر دیتا۔ مادر ذات اندھا جو پیدائشی نابینا ہے پیدا ہوا، آپ اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے اور پھونک مارتے، اللہ اس کو فوراً بینائی عطا فرما دیتا تھا۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ چند ایک جو قرآن نے بیان کی ہیں، یہ آپ کی نشانیاں تھیں۔ اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، فرمایا جب بھی کوئی رسول آیا کوئی ایسی چیز کے ساتھ جو تمہارے نفسوں کو پسند نہیں آتی تھی، ظاہر ہے نبی نے تو آ کے وہ بتانا ہے نا جو اللہ نے بیان فرمایا۔ اب بہت سی چیزیں تھیں جو آج ہمارے بھی نفسوں کو پسند نہیں ہوتی، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں بتائیں یہ کام نہیں کرنا، اور ہم اپنے نفس کی خواہش کے لیے وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا کرتے تو اس کے بعد پھر برائی کرنے کے بعد ایک اور بڑا ظلم کرتے
کہ پھر اس برائی پر تکبر کرتے. یہ رویہ آج امت محمدیہ میں بھی ہے. برائی کی اور برائی پر پھر اترانا، برائی کر کے اس پہ فخر محسوس کرنا. نعوذ باللہ، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، یہ کسی محمدی کا طریقہ نہیں ہو سکتا، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا. اس لیے اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ کبھی اگر تم سے انجانے میں نہ جانے میں برائی ہو جائے تو فوراً اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے اس پر توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تاکہ تمہاری اس برائی کو مٹا دے. نہ کہ اس پر تکبر شروع کر دیا جائے، نہ کہ اس پہ اترایا جائے اور برائی کر کے پھر شیخی ماری جائے. آج یہ امت میں یہ رویہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا. تو یہ یہودیوں والی انتہائی کافرانہ اور ظالمانہ روش ہے جس کو قرآن نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی مذمت کی. اگر فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اختتام آیت کا پھر اسی بات پہ دہرا کے کیا. فرمایا تم میں سے ایک ایسی جماعت جس نے جھٹلا دیا نبیوں اور رسولوں کو، اور ایک فریق تو ایسی ظالم بنی کہ اس نے تو نبیوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ یعص باللہ، استغفر اللہ. اللہ کی ذات ہمیں ان چیزوں کو سن کر سمجھ کر ہمیں اپنے احوال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے فریب سے ہر لمحہ باخبر اور ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مسلم امہ کو یہ آیتیں سمجھنی چاہیے اور یہ پڑھنی چاہیے اور یہ سامنے رکھنی چاہیے کہ جن کے لیے دوستیوں کے ہاتھ بڑھا کر اپنے ہی مسلمانوں کو، ان کے خونوں کو ان کے ہاتھوں میں دیکھتے ہوئے پھر اپنے ہاتھ ان کے ساتھ دوستیوں والے بڑھاتے ہیں. یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے اس شخص کے لیے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور پھر انہی ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ڈالتا ہے جن ہاتھوں میں مسلمانوں کا ناحق خون لگا ہوا ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اپنی اصل کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری اصل وہی ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.